حکیم صاحب یہ سوال ہے کہ سر کے بال کیوں گرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ غذائی علاج اور دوسرا جو عام آپ سمجھتے ہیں وہ علاج بھی بتا دیجیے۔ یہ بھی خشکی کی بنا پہ چلتے ہیں۔ جب بالوں کو غذائیت نہیں ملتی تو پھر وہ گرنے لگتے ہیں، خشک ہو کے جڑیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ جو کچھ بالوں کو پھر اوپر غذائیت نہیں ملتی تو وہ اوپر سے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یا دو کمزور ہو جاتے ہیں، بال چربی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سمجھ لیں جو ٹہنی ہے درخت کی، اگر درخت کو پیچھے نیچے پانی نہ ملے تو وہ خشکی ہو جاتا ہے، پودا خشک ہو جاتا ہے۔ تو اگر ٹہنی کسی کو خاص ٹہنی کو نہیں پہنچتا تو وہ ٹہنی خشک ہو جاتی ہے، ٹوٹنے بھی لگتی ہے۔ اسی طرح بال ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ مین وجہ خشکی ہے۔ خشکی کسی طرح سے بھی غذائیں خشک کھا لی، یا اس کی کسی بندے کی وجود میں خون ہی کم ہے، غذائیت ہی خون نے غذائیت پہنچانی ہوتی ہے، وہ غذائیت ہی بالوں کو نہیں پوری پہنچا سکتا، خون ہی نہیں جاتا ادھر۔ تو اس وجہ سے جب بال ایسے ہو جائے، اگر کوئی ہو گیا آئے گا تو پھر اس کو خواتین کو چاہیے کہ خواتین جب نہائیں بالوں کو اچھی طرح دھو لیں صابن سے یا شیمپو سے، صابن ہی بہتر ہے۔ تو دھو کے جب بال خشک ہو جائیں پھر گری کا اور زیتون کا تیل مکس کر لیں، وہ ان کی جڑوں میں لگائیں، ایسے الٹ کے ڈھکنے میں ڈال کے الٹ کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں، پھر مساج کر کے پھیلا دیں۔ بالوں کو نہیں لگانا بلکہ بالوں کی جڑوں کو، تو بالوں کو خود ہی لگ جائے گا جب وہ پھیلائیں گی تو۔ اس طرح اکثر کریں، پھر بال گرنے جو وہاں رک جائیں گے۔ جب گرنے رک جائیں گے ان کو تھوڑی غذا ملے گی تو تبھی رکیں گے نا، غذا ملے گی تو پھر اوپر والے بال بھی جو ان کو بھی غذائیت ملے گی، جائے گی کچھ نہ کچھ، آہستہ آہستہ پھر جا کے وہ ٹوٹنے بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے غذائیت، ایسی بیویوں کے ایسے بندوں کے اکثر خون کم ہوتا ہے، وہ خون کے لیے گوشت سب سے بیسٹ ہے۔ کسی کو گوشت بنا تلا بھی ٹھیک ہے، اور اکثر کو گوشت جو ہے نا سبزی میں یا شوربے والا چاہیے، اور گوشت بھی چھوٹا یا بڑا چاہیے، یہ برائلر نہیں چاہیے۔ ٹھیک، مچھلی بھی ٹھیک ہے، صحیح، بٹیرے بٹورے بھی کھا جو مل جائے، گوشت ہے۔ صحیح۔ آج کل تو بٹیرے بھی جڑے فارمی آ رہے ہیں، یہ سارا جڑی ہماری مصنوعات نے نا، تصنع نے سارا کام خراب کر دیا۔ اچھا، یہ تو آپ نے خواتین کے لیے بتا دی، مردوں کے لیے بھی یہی ایک ہی ہے۔ نوجوان بچے بچیاں جو ہیں وہ سارے، نوجوان بچے جو باہر کی چیزیں بند کر دیں، باہر کی چیزیں جو کھاتے ہیں نا وہ بند کر دیں، ان کے سر کو دھوئیں نہلائیں، وہ گندے نہ رہیں۔ اکثر جب خشک رہتے ہیں مٹی میں کھیلتے کودتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، تو پھر خشکی ہو جاتی ہے، سر میں بھی سکری بھی آ جاتی ہے، خشکی بھی آ جاتی ہے۔ تو ان کو نہلائیں، پھر اچھی طرح صاف کر کے تیل لگائیں۔ ہمارے گھروں میں اکثر سرسوں کا تیل ہوتا ہے، تو جو اپنے زیادہ وہ بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آپ لے آئیں زیتون کا تیل لائیں، وہ زیادہ مناسب رہتا ہے، باریک ہے، لطیف ہے، وہ جلدی جذب ہوتا ہے، ہوگا نا۔ اچھا، اس کا ویسے کوئی علاج، اس کے علاوہ کوئی علاج آپ کی کھانے کے لیے آملہ کھائیں۔ اچھا، یعنی آملہ کھایا جاتا ہے، ہرڑ کھائی جاتی ہے۔ کیسے کھائیں؟ خشک مزاج ہیں، خشک مزاج سے ہی اگتے ہیں، پھر ادھر کیسے کھائیں مطلب؟ مربع آملہ کھائیں۔ اچھا، دوائیوں میں بھی ڈال سکتا ہے، اپنے مجونے بھی بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مربع ہرڑ سے، ہاں جی، مربع ہرڑ یا مربع آملہ یہ استعمال کریں؟ ہاں جی، صبح شام یا ایک ٹائم؟ رات کو کر لیں، جس وقت بھوک لگے ہو تو ایک وقت ناشتہ اس کا کر لیں، یا رات کو یا صبح؟ ہاں جی، نہیں تو ایک 2-3 دانے کھاتے ہیں، جتنا جسم ہے آپ کا جسم ہے، آپ 4-5 دانے بھی کھا جائیں، اور مسلسل رکھیں، آہستہ آہستہ تحریک پیدا ہو کے ادھر آئے گا۔